اپنے معمول کے فرائض سر انجام دے رہے تھے کہ ڈاکٹرز نے تلخ کلامی کی، گالم گلوچ کی اور مارا بھی، تشدد بھی کیا اور موبائل فون چھین لیا۔ ہمارے رپورٹرز کا یہ کام ہے کہ وہ ہر ایک چیز پر نظر رکھیں، وہاں پر جو زخمی موجود ہیں کیا انہیں بہترین طبی سہولیات دی جا رہی ہیں یا نہیں، وہاں پر جو عملہ موجود ہے وہ ان زخمیوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے یا نہیں۔ اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے یہ رپورٹر وہاں پر موجود تھا جو تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسی دوران وہاں پر موجود ڈاکٹرز نے دنیا نیوز کے رپورٹر پر تشدد کیا، بدتمیزی کی، بلکہ اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دی، گالم گلوچ بھی کرتے رہے۔ سانحہ لاہور کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زخمیوں کی خاصی بڑی تعداد لاہور کے مختلف اسپتالوں میں موجود ہے، انہی میں سے جناح اسپتال بھی ایک ہے جس میں سب سے زیادہ تعداد میں زخمی موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی برقرار نہ رکھی جائے، جیسا کہ ماضی میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے رکھی جاتی رہی۔ اسی تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہمارے یہ نمائندے، یہ رپورٹرز وہاں پر ہر وقت موجود ہیں جو لمحہ بلمحہ وہاں کی صورتحال سے ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ صحافی وہاں پر موجود تھا جب ڈاکٹرز نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا، گالم گلوچ کیا اور ساتھ ہی ساتھ بدتمیزی کی۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، صحافی ٹیلی ویژن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت بات کی جا رہی ہے وہاں موجود ڈاکٹرز کے ساتھ۔ غفران چغتائی نمائندہ دنیا نیوز آگاہ کریں گے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا۔ جی غفران بتائیے گا ایسا سلوک کیوں کیا گیا؟ جی بالکل، یہ ہوا کچھ ایسے ہے کہ ایک تشدد کا واقعہ رپورٹ ہوا تھا اور اس کے دو خواتین جو کہ بڑی بری طرح سے زخمی تھی۔ میں ایمرجنسی میں وہاں گیا اور میرے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر نے یہ کہا جی کہ آپ ان کی ویڈیو یا فوٹیج نہ بنائے گا۔ میں نے ان کے کہنے پہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا جی آپ ان کی ویڈیو بنا چکے ہیں اور لہٰذا وہ گئی ہیں اور وائی ڈی کے کچھ ڈاکٹرز کو وہ ساتھ لے کے آئی ہیں جنہوں نے آتے ہی میرے پہ چھینا چھپٹی کی ہے، میرے سے بدتمیزی کی ہے اور انہوں نے میرا موبائل چھیننے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ان سے کہا اگر آپ موبائل دیکھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ویڈیو ہے میں وہ ڈیلیٹ کرنے کو بھی تیار ہوں اگر کہ ایسا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے چھینیں گے اور یہی طریقہ کار ہوگا، دوسرا کوئی طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ میرے پہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی، مجھے دھکے دیے، مجھے تھپڑ مارے اور مجھے پھر ایک کمرے میں لے گئے اور ان کمرے کا دروازہ بھی بند کرنے کی کوشش کی اور وہاں بھی ان کے گارڈز جو ہاسپٹل کے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بھی میرے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے۔ میں وہ لفظ دہرا نہیں سکتا جو انہوں نے استعمال کیے۔ اور یہ جو ڈاکٹر جنہیں مسیحا کہا جاتا ہے ان کا وہ جو رویہ دیکھ کے مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ انسان نہیں ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی درندے ہیں۔ اچھا غفران چغتائی، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی زور آزمائیاں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ دکھائی جا چکی ہیں میڈیا پر، بتائیے گا ان کی تعداد کتنی تھی؟ جی یہ پہلے تو ایک آدمی تھا، پھر دو ہوئے، پھر ان کے جو وائی ڈی اے کے کوئی رہنما ہیں وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ بھی جو ہے وہ زخمی کیا، میرے گال پہ تھپڑ مارے ہیں، میرے سر پہ، اور یہ پھر اس کے بعد یہ ایک ہجوم بڑھتا گیا اور ان کی یہ کوشش تھی کہ شاید ہم نے کسی بندے کو دھر لیا اور ہم اس سے اپنی مرضی سے ہینڈلنگ کر لیں گے، اگرچہ ان کو میں نے موبائل نہیں دیا اور پھر ان کے گارڈز اور 8 10 12 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اچھا غفران یہ بتائیے گا یہ ڈاکٹرز ہیں یا پھر غنڈے؟ انہیں لگام ڈالنے والا وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، پولیس بھی نہیں تھی؟ شاہزور جو ان کے گارڈ تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے اور جو ان کے سینئر ڈاکٹرز تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور مجھے یوں لگا کہ جیسے بڑی عجیب سی بات ہے، جیسے وہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے کسی فلم کا ڈائلاگ ہے کہ رضیہ غنڈوں میں پھنس گئی، مجھے یوں لگا کہ جیسے میں غنڈوں میں پھنس گیا ہوں اور وہاں پہ اس طرح کی صورتحال تھی کہ جیسے میں نے کوئی مرڈر کیا ہے یا میں نے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ جرم۔ ینگ ڈاکٹرز کی کوشش تھی کہ زخمیوں میں ایک اور کا اضافہ ہو جائے۔ غفران چغتائی اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے دوبارہ بات کریں گے، بہت شکریہ آپ تک کے لیے۔ خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔